تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا، شریعت ان 3 اجزاء کے مجموعے کا نام ہے، اور بسا اوقات شریعت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دین، اور قرآن کریم میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، قرآن کریم میں ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ ہمارے بہت سارے احباب دین کا معنی نہیں سمجھے تو مذاہب پر اعتراض کیا ہے، اور ہم نے دین کا معنی نہیں سمجھا تو مذاہب پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے تخصص کے طلباء کو سبق میں بھی کہا تھا کہ اگر میرے بیانات سنیں گے نا تو ہماری محور 2 لفظ ہیں، مخالف ہمارا عقیدہ سمجھا نہیں اعتراض کر گیا ہے، اور ہمارے لوگ اپنا عقیدہ سمجھے نہیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے عقائد کو مخالف سمجھتا اعتراض نہ کرتا، اور ہمارے سمجھتے تو جواب دے لیتے، تو دونوں فریق میں کمزوری ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھے نہیں اعتراض کیا ہے، سمجھے نہیں تو جواب نہیں دیا۔ آج کل المحنت علی المفند یہ بعض اہل بدعت، اہل الحاد اور اہل ضلالت نے زیر باس لائے کہ یہ المحنت من گھڑت روایات کا الیاذ باللہ پلندہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے خلاف میں کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں المحنت کو سمجھ لیتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے، اور ہمارے لوگ المحنت کو سمجھتے تو کھل کر جواب دیتے، وہ نہیں سمجھتے تو اعتراض کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دیتے۔ اور یہ دور اچھی طرح بات سمجھے کہ جب ہمارے اکابر کی علمی میراث کو رد کیا جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اکابر کی علمی میراث کو امت کے سامنے پھر پیش کیا ہے، اور ہم نے اس کو مسترد نہیں ہونے دیا۔ ابھی ملیشیا کے دورے پر میں تھا تو 2 مدرسوں کے دورہ حدیث کے سارے طلباء اور دیگر بعض جید مستند محتممین بڑے علماء اور بعض دوسرے صوبوں سے مزید علماء مشتمل ایک پوری جماعت تھی جنہوں نے 3 دن میں المحنت علی المفند پوری سبکن پڑھی ہے۔ ہمارے تبلیغ والے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں برف پڑتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں کراچی چلتی ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ محنت کہیں کرتے ہیں نتیجہ کہیں نکلتا ہے۔ میں نے کہا المحنت کی آواز ہم نے پاکستان لگائی ہے اور پڑھی ملیشیا والوں نے، ٹھنڈی برف کہیں گری ہے، ٹھنڈی ہوائیں کہیں چلی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کام لیتے ہیں۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کام کے حوالے سے دل چھوٹا نہ کریں۔ ہمارا میدان ایک گاؤں، ایک قصبہ، ایک تحصیل، ایک ضلع، ایک ڈویژن، ایک صوبہ، ایک ملک اور ایک بر اعظم نہیں ہے۔ ہمارا میدان پوری دنیا ہے، اور ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ کتنے لوگ اپنے جان پہ ظلم کرتے ہیں، جگہ نہیں چھوڑتے، گناہ کرتے ہیں، دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت نہیں کرتے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے فیم کنتم، تم کیا کرتے تھے، یہ تم نے کام کیوں نہیں کیا، جان بوجھ کر علم ہونے کے باوجود تم کیوں گنگے شیطان بنے، کیوں کام نہیں کرتے تھے؟ ہو گئے کننا مستضعفین فی الارض، حالات ہمارے موافق نہیں تھے، حالات ہمارے مخالف تھے، اپنے بھی مخالف تھے، غیر بھی مخالف تھے، حکومتی مشکلات بھی تھیں، ہم مجبور تھے۔ فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خدا کی زمین وسیع نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے۔ تو فرض تھا کہ تم نے اپنے گاؤں کے اندر رہنا، گاؤں بدل لیتے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ہمارے کام کا میدان پوری دنیا ہے، اور ہم پوری دنیا میں کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ شریعت کا ایک نام دین ہے، تو بہت سارے لوگ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مذاہب پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس اشکال اور جواب کو اچھی طرح سمجھنا۔ حنفی ایک مذہب ہے،
مالکی ایک مذہب ہے، شافعی ایک مذہب ہے، حنبلی ایک، یہ 4 مذاہب ہیں، مذہب ابی حنیفہ، مذہب مالک، مذہب شافعی اور مذہب امام احمد بن حنبل، یہ 4 مذاہب ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مقلدین نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، دین کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک کے پاس چوتھا دین، دوسرے کے پاس چوتھا، تو ان کے پاس چوتھائی دین ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا دین ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تو مقلدین نے دین کو تقسیم کیا ہے۔ ہم نے کہا ہم نے دین کو تقسیم نہیں کیا، ہم نے دین پورا لیا ہے۔ 2 لفظوں میں فرق سمجھیں، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادات کا۔ دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادات۔ اجتہادات منصوص کے مخالف نہیں ہوتے، منصوص میں سے ہوتے ہیں۔ ہم نے منصوص کو بھی لیا ہے اور جو منصوص میں سے تھا اسے بھی لیا ہے، اور تم نے پورا منصوص بھی نہیں لیا، تم نے تو پورا دین بھی نہیں لیا۔ تو ہم دین بھی لیتے اور مذہب بھی لیتے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ منصوصات، اور مذہب منصوص اور اجتہادات کا مطلب کیا ہے؟ وہ مسئلہ جو قرآن کریم کی آیت کے اندر نظر آ رہا ہو، وہ مسئلہ جو حدیث پاک میں نظر آ رہا ہو، اسے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ منصوص ہے۔ منصوص کا معنی نص قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے، یہ نص نون اور صاد کے ساتھ ہے۔ اور جو نظر نہ آ رہا ہو بلکہ مجتہد قرآن حکیم سے نکال کر پیش کرے، اسے کہتے ہیں کہ یہ مجتہد کا اجتہاد ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن میں نظر آتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اور مجتہد جو اس سے نکالتا ہے وہ ایک نہیں ہوتا، وہ کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، اور بنیاد ایک ہی آیت ہوتی ہے۔ ایک آیت سے مسئلہ نکل رہا ہوتا ہے، یہ بھی اور یہ بھی، اس لیے مجتہد کے سامنے دونوں مسئلے ہوتے ہیں۔